رابعہ کو ہم پیار سے روبی کہتے تھے۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال سمانے لگتا کہ ہم دونوں کی دوستی بے جوڑ ہے۔ اس کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ ایک وسیع و عریض اور شاندار کوٹھی میں رہتی تھی، جبکہ ہمارا 2 کمروں کا کچا پکا سا گھر تھا۔ میری والدہ جب فوت ہوئی تھی، ان دنوں میں صرف 6 برس کی تھی۔ ابو اور پھپھی نے پالا۔ پھپھی بے اولاد اور بیوہ تھیں، تبھی ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ہمارے گھر کے سامنے شوکت صاحب کی کوٹھی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا عمر خیام بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس میں غرور بالکل نہ تھا۔ میں، روبی اور وہ بچپن کے ساتھی تھے اور اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ یہ دونوں زیادہ تر میرے گھر کے صحن میں کھیلنے آتے تھے۔ خیام کی عادت تھی کہ ہر کھیل میں میری طرفداری کرتا تھا۔ اس بات سے روبی کو جلن ہوتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ خیام اسے نظر انداز کرتا ہے۔ وہ ذرا مغرور تھی اور خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ایک خامی اور بھی اس میں تھی کہ اس کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ جب تک ہم بچے تھے، ساتھ اسکول آتے جاتے، پڑھتے لکھتے اور اکٹھے کھیلتے تھے، لیکن جب شعور آیا تو رستے بدلنے لگے۔ جو ہی میں نے 8ویں کا امتحان دیا، ابو نے مجھے پردے میں بٹھا دیا۔ اب کبھی کبھاری روبی سے ملتی تھی، اور خیام سے تو ملنا اب خواہ و خیال کی بات تھی، کیونکہ ان کے گھر ہمارا آنا جانا نہیں تھا۔ کوئی بہت غیر معمولی بات ہوتی تو پھپھو چلی جاتی تھی۔ میں جب کپڑے ڈالنے چھت پر جاتی تو خیام کو اس کے بنگلے کے سامنے والے لان میں بیٹھے پاتی، جہاں سے ہماری چھت واضح نظر آتی تھی۔ جب ہماری نظریں ملتی، ہم ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ ہماری جان پہچان بس یہاں تک محدود ہو چکی تھی۔ انہی دنوں رزلٹ آ گیا۔ میں پاس ہو گئی اور پھر سے اسکول جانے لگی۔ روبی گاڑی میں جاتی اور میں تانگے پر۔ کبھی تبھی وہ مجھے لینے گھر آ جاتی تھی کہ میرے ساتھ چلو، تو میں اس کی بات مان لیتی۔ بچپن کی دوستی جو تھی۔ ایک دن میں تانگا اسٹینڈ پر کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو خیام کھڑا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور ایک کتاب مجھے تھما کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لو اور گھر جا کر اسے بہت احتیاط سے کھولنا، مگر جب کوئی نہ ہو تب کھولنا۔ اتنی مدت کے بعد میں اس کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اسکول جانا مشکل ہو گیا تو واپس گھر آ گئی۔ ابو اسکول ٹیچر تھے، وہ جا چکے تھے۔ میں نے پھپھی سے سر درد کا بہانہ کیا اور واپسی کمرے میں چلی گئی۔ لباس تبدیل کرنے کے بہانے کمرہ بند کیا، پھر کتاب کے اوپر بندھا ہوا ربن کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ پہلے صفحے میں ایک لفافہ رکھا تھا جس میں خیام کا خط تھا۔ لکھا تھا، صاحبہ، بچپن سے اب تک جب بھی تم سے کوئی خاص بات کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ روبی درمیان میں آ گئی۔ وہ میرا اور تمہارا ساتھ نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ سے میں بھی تمہیں یہ نہ بتا سکا کہ میں تم کو پسند کرتا ہوں۔ یہ خط پڑھ کر ضرور تمہارے دماغ میں خیال جاگے گا کہ ہمارا ساتھ ممکن نہیں، اور روبی ٹھیک سوچتی ہے۔ وہ ٹھیک کہتی ہے کہ کہاں آسمان اور کہاں زمین، لیکن اس کے یہ خیالات غرور پر مبنی ہیں۔ میں ایسی گھٹیا سوچ سے نفرت کرتا ہوں۔ تم ایسے خیالات اپنے من میں نہ لانا، ورنہ میرے سچے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچے گی۔ مجھے ان امیروں سے چڑ ہے جو انسان کو غم اور دولت کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ مجھے صرف تمہارا خلوص چاہیے، اور اگر زندگی بھر کا ساتھ مل جائے تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ میں نے سر راہ تم کو تحفہ دیا ہے، امید ہے کہ اس گستاخی کو معاف کر دو گی۔ کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا۔ روبی کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہا، مگر مجھے اس پر اعتبار نہیں۔ تمہارے بچپن کا ساتھی خیام۔ خط پڑھ کر پہلے تو مجھے پسینہ آ گیا، پھر انجانی سی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ جیسے میں اسی دن اسی ساتھ کی منتظر تھی اور اس دن کے لیے ہی جی رہی تھی۔ مجھے رات بھر نیند نہ آئی۔ میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تمام شب سوچتے ہی گزر گئی۔ ابھی تو ایک فیصلے کے ساتھ یہ چاہت اپنی جگہ، مگر امیر زادے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ صبح روبی آئی تو اپنے دل کی بات اسے چھپا نہ سکی۔ روبی، ایک بات کہوں؟ میری رہنمائی کرنا۔ اس نے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ دوست اور کس دن کے لیے ہوتے ہیں؟ مجھ پر بھروسہ کرو
اور ہر بات مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ امیر زادہ خیام مجھے جیون ساتھی بنانے کا آرزومند ہے، اور میرا دل سوال کرتا ہے کہ واقعی وہ سنجیدگی سے ایسا سوچ رہا ہے یا یہ محض دل لگی ہے۔ وہ کہنے لگی تم اسے آزما کر دیکھ لو۔ کیسے آزماؤں؟ تم ہی بتا دو۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس کو جھوٹ موٹ کہوں گی کہ صاحبہ بچپن سے اپنے چچا زاد سے منسوب ہے، اور میٹرک کے بعد اس کے ابو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اگر اس کو تم سے محبت ہوگی تو وہ فوراً اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھجوائے گا، اور اگر وہ بات سن کر خاموش رہا تو سمجھ لینا کہ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا چلو دیکھو اس بات پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اگلے دن انتظار کیا۔ روبی شام کو آئی اور بتایا کہ میں اس کے گھر گئی تھی اور یہ بات کی، تو اسے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے سنتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ یہ تو آزمانا نہ ہوا اور نہ کوئی تسلی بخش بات سامنے آئی۔ میں نے روبی سے کہہ دیا تم نے بیکار ہی سے یہ سب کہا ہے۔ اس نے کہا میٹرک کے پیپرز ہونے والے ہیں، تم امتحان دے لو، پھر ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم روبی نے اسے جا کر کیا کہا۔ بہرحال میں پیپرز کی تیاریوں میں لگ گئی۔ پیپرز ختم ہو گئے، رزلٹ بھی آ گیا۔ میں اب بھی چھت پر جاتی تھی۔ وہ اپنے لان میں بیٹھا ہوتا تو مجھے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا۔ اس دوران نہ وہ میرے پیچھے آیا نہ کوئی خط دیا۔ روبی اور خیام کے گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، اور جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مالی لحاظ سے کمتر ہونے کی وجہ سے ہمارا ان کے گھر میں کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا۔ البتہ روبی جب چاہتی ہمارے گھر آ جاتی۔ میں شدت سے اس کی منتظر تھی، کیونکہ ایک میٹھی میٹھی کسک میرے دل میں جاگ چکی تھی۔ شاید یہ احساس کمتری ہی تھا جو میں براہ راست خیام سے رابطہ نہیں کر پاتی تھی۔ روبی نے کہا اب وقت آ گیا ہے اسے آزمانے کا، تم آج شام میرے گھر آ جاؤ۔ میں تمہاری پھوپھی سے کہہ دوں گی کہ پاس ہونے کی خوشی میں نے اپنی سہیلیوں کو بلایا ہے۔ امید ہے وہ تم کو اجازت دے دیں گی۔ اس نے پھپھو سے اجازت لے لی اور میں شام کو اس کے گھر گئی۔ اس نے مجھے لان میں درختوں کے پیچھے چھپا دیا، اس طرح کہ میں خیام کو دیکھ سکتی تھی۔ روبی نے اسے بلایا اور وہ دونوں تھوڑے فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ روبی بولی خیام وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا، صاحبہ کی شادی طے ہو گئی ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ ڈولی کے لیے کوئی گاڑی چاہیے۔ ہماری گاڑی ابو کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ دلہا والوں کے پاس بھی گاڑی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جبکہ صاحبہ کی خواہش ہے کہ وہ رخصت ہو کر گاڑی میں گاؤں جائے۔ خیام تم ان لوگوں کو اپنی گاڑی دے دو۔ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ بات سن کر خیام کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ تب روبی میرے پاس آ کر بولی دیکھا کیسا خود غرض ہے۔ میں نے بھی عقل سے کام نہ لیا اور روبی کے دماغ سے سوچنے لگی کہ واقعی اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہوتی تو وہ یوں اٹھ کر جانے کے بجائے کوئی بات کرتا۔ اب دل سخت زخمی اور مضطرب تھا، مگر روبی تسلیاں دیتی اور اپنے ہی لگائے زخم پر مرہم رکھتی تھی کہ چھوڑو ان مردوں میں کہاں وفا ہے، تم اس بے وفا کا خیال ذہن سے نکال دو۔ یہ الفاظ روبی کے تھے، میری دوست روبی کے، بلکہ یہ اس کے دل کی آواز تھی، اس کی خود غرضی اور خود سری تھی، جس نے مجھ غریب کی قسمت کے آئینے کو ایک چناکی سے توڑ ڈالا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی چال سے ایک نہیں 2 دل برباد ہو جائیں گے، اور میں اسے الزام کیوں دوں؟ دراصل میں خود احمق تھی جو اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کی ہر بات کو سچ جانا۔ ایک روز پھوپھی نے کہا صاحبہ میں پڑوس میں شوکت صاحب کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ ان کا بیٹا بہت بیمار ہے، میں اس کی عیادت کو جا رہی ہوں، تم دروازے کو کنڈی لگا لو۔ یہ سن کر مجھے سخت دھچکا لگا۔ پھوپھو کے جانے کے بعد بے چین روح کی طرح سارے گھر میں پھرنے لگی۔ آج گھر کی تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ پھر خیالوں میں ابو کا بجھا بجھا چہرہ بھی پریشان کر دیتا۔ سوچتی تھی کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو میں ضد کر کے ان کے ساتھ خیام کو دیکھنے چلی جاتی۔ خدا جانے سے کیا ہوا ہے، وہ کیوں بیمار ہے، کاش امی زندہ ہوتی یا پھر میں مر جاتی۔ دراصل روبی نے خیام کو یہ بتایا تھا کہ آج کل صاحبہ بڑی خوش ہے، کیونکہ اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ یہ اس کی لو میرج ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہے۔
रूबी ने ये घटिया चाल चली थी। इसने ये ना सोचा कि जो दूसरों के लिए गढ़ा होता है वो खुद उसमें गिर जाता है। इसने तो ये भी कहा था कि ख़याम कहता है मैं इसके साथ टाइम पास करना चाहता हूँ। गरीब की लड़की है ना, ऐसी लड़कियां झूठे सच्चे ख्वाब सजाकर जल्दी एतबार कर लेती हैं, क्योंकि इनके दिलों में कोठी और कार की हसरत होती है। हमारी ये ख्वाहिश कि हम इनको ब्याह कर लें और इससे शादी कर लें। अम्मी अब्बू तो मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ देंगे अगर मैं इनसे ये कहूँ कि मैं साहिबा को पसंद करता हूँ और आप इसका रिश्ता लेने जाएं। वो कभी इसके टूटे हुए घर में ना जाएंगे। रूबी की ऐसी बातें सुनकर मेरे अरमान दम तोड़ गए। अब सोचती थी कि मेरी बेलौस मोहब्बत को किसने खाक में मिला दिया। ए काश मैंने इसे ना आजमाया होता और इसी फरेब में रहती तो मेरे ख्वाबों को ज़रूर ताबीर मिल जाती। मैंने सोचा कि मेरी झूठी मंगनी की खबर सुनकर वो एक बार ज़रूर अपने वालिदैन को हमारे घर भिजवाएगा, मगर इसके वालिदैन आए और ना उसने मेरे पीछे आने की जहमत गवारा की। इसका कोई पैगाम भी मुझे ना मिला, बल्कि अब तो इसने अपने घर के लॉन में बैठना भी छोड़ दिया था। मैं बार बार छत पर जाती कि शायद वो नज़र आ जाए, लेकिन कैसे नज़र आता ये तो बाद में पता चला कि वो बीमार पड़ा है और रूबी की गलत सलत बातों ने जो इसने मेरे बारे में कही थी उसे बीमार कर दिया है। लेकिन मैं तस्वीर के असल रुख के बजाय दूसरे रुख से वाकिफ थी कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। रूबी बड़ी अय्यार लड़की थी, ये मैं ना समझ सकी। वो आज़ाद ख्याल है, इसके बॉयफ्रेंड्स हैं, ये तो मैं ज़रूर जानती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि वो हसद करने वाली लड़की भी है जो मुझ गरीब की किस्मत खुलते देख नहीं सकती। वो ख़याम के मन से मेरी तारीफ भी नहीं सुन सकती थी। दिल ही दिल में वो मुझसे नफरत करती थी। इसने बज़ाहिर प्यार जतलाया और मुझसे नाता भी ना तोड़ा, मगर रफ्ता रफ्ता वो मुझसे दूर होने लगी। मैं उसकी तरफ दीवाना वार खींचती थी, क्योंकि ख़याम की बातें सिर्फ उसके साथ कर सकती थी। मेरे पूछने पर भी उसने ना बताया कि वो मुझसे क्यों दूर होती जा रही है। तब ये एक रोज़ इसकी नफरत ने सर उभारा और इस लड़की ने मुझे जैसे सफाई हस्ती से मिटा ही डालने की कसम खाई। फूफी दोबारा शौकत साहब के घर जा रही थी। ख़याम के लिए महफिल दुआ का इंतज़ाम रखा गया था। इस बार मैंने साथ चलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो मुझे भी साथ ले गई। वहाँ हम एक कोने में जाकर बैठ गई। रूबी लाहौर गई हुई थी। मैं तन्हाई महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि वो होती तो हम दो हो जाते। फूफी, बेगम और अंकल शौकत के साथ जा बैठी। मेरी नज़रें इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। मैं जिसको देखना चाहती थी। तब मैं हॉल कमरे से उठकर बरामदे में आ गई। तभी वो सामने नजर आ गया, जैसे कोई शहजादा सादे से सूट में। वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैं बेख्तियार होकर इसको देखती रही। अचानक हमारी नजरें मिली और फिर वो लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। मुझे 5-6 बरस पहले वाला ख़याम याद आने लगा। मेरे बगैर वो कोई खेल नहीं खेलता था और अब वो कितना बरक्स नजर आ रहा था। फिर मैं प्लेट रखने की आवाज़ पर चौंकी। सामने देखा तो वो खड़ा था, कुछ कमज़ोर, थका थका और अफसरदा। कुछ कहा ना सुना। एक कागज़ का पुर्जा मेरी प्लेट के नीचे रखा और चला गया। मैंने प्लेट के नीचे दबा हुआ पुर्जा टिश्यू पेपर की तरह उठा लिया और इसी वक्त बगैर किसी से इजाज़त लिए घर आ गई। कागज़ खोला, लिखा था, नया सफ़र है, तेरी ज़िंदगी का आबे दोस्त, नए सफ़र पे नया हम सफ़र मुबारक हो। मैंने पढ़ा और रुके को संभाल कर रख दिया। मुझे रूबी का इंतज़ार था कि अपनी खैरख्वाह और हमदर्द दोस्त से मशवरा ले सकूं। दूसरे रोज़ ही वो लाहौर से आ गई। इसे ख़याम का लिखा हुआ शेर दिखाया तो वो कहने लगी, फ्रॉडी, जालिम, खुदगर्ज, फिर कोई नया फ्रॉड करना चाहता है। वहशी संगदिल, तुम कतई इसकी बातों में ना आना। तुमसे मुखलिस होता तो रिश्ते के लिए घर वालों को क्यों ना भेजा। अब सारा सारा दिन मेरे कान दरवाजे की आहट पर लगे रहते कि अब ख़याम आया होगा, लेकिन वो नहीं आया। हर बार मुझे मायूस होना पड़ा। बस अब मैं थी और मेरे घर की तन्हाई थी। खुद को बदकिस्मत तरीन लड़की समझती थी। सिर्फ एक हस्ती थी सच्चा प्यार करने वाली, जो मेरे दुख दर्द की वाहिद सहारा थी, और वो थी पुप्पी अम्मा। वो भी हमेशा के लिए मुझे छोड़ गई। अब मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा अब्बू थे। वो तो अपनी मसरूफियात में मसरूफ थे। अब रूबी भी मेरा दुख दर्द बांटने नहीं आती थी। एक रोज अब्बू ने बताया, बेटी
تمہاری سہیلی کا آج نکاح ہے، کل رخصتی ہوگی، کیا تم نہیں جاؤ گی؟ کس کے ساتھ؟ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ شوکت صاحب کے بیٹے خیام کے ساتھ۔ کیا روبی نے تم کو نہیں بلایا؟ دوسرا فقرہ سنتے ہی میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، ورنہ ابو کے سامنے میرا بھرم کھل جاتا۔ مجھے اپنا کمرہ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کتنی تلخ حقیقت تھی جس سے میرا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ ابو چلے گئے، میں نہ جا سکی۔ بخار نے مجھے بستر پر گرا دیا تھا۔ اگلے دن خیام کے مالی کا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ باجی، آپ کو خیام صاحب بلا رہے ہیں۔ اتفاق سے روبی اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مالی کے لڑکے کے پیچھے آ گئی اور مجھے کہا، ٹھہرو، میں اس چالاک کو جواب دیتی ہوں۔ یہ جا کر خیام صاحب کو کہو کہ باجی صاحبہ نے کہا ہے میں اس کو پسند کرتی ہوں جس سے میری منگنی ہوئی ہے، تو مجھے بھول جاؤ۔ حالانکہ میرا کوئی منگیتر نہ تھا، نہ کوئی چچا زاد تھا۔ یہ سب تو روبی کا پلان تھا، جو سب کچھ جھوٹ تھا۔ ایک بار پھر ماضی کے اوراق میری نظروں میں پھڑپھڑانے لگے۔ زخمی کبوتروں کی طرح ایک ایک کر کے تمام باتیں یاد آنے لگی اور مجھے روبی سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ایک دوست نے دوست کی محبت پر ڈاکہ ڈالا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ سب جھوٹ ہوتا۔ اے کاش میں روبی کا اعتبار نہ کرتی۔ خیام نے تو پہلے دن مجھے ہوشیار کر دیا تھا کہ اس پر بھروسہ نہ کرنا، مگر میں نے دوست کو دوست ہی جانا۔ شاید اسی بات کی سزا مجھے خیام نے دی۔ اس نے شادی کر لی جس نے اسے مجھ سے جدا کیا تھا۔ وہ دونوں شادی کر کے امریکہ چلے گئے۔ ادھر ابو کئی بار کہہ چکے تھے، بیٹی اب جو بھی رشتہ ہے انکار مت کرنا۔ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم کب تک یوں ہی اکیلی رہ سکو گی؟ مگر میں نے ابو کی نہ سنی۔ BA کیا، پھر سروس کر لی۔ میں نے اپنی محرومیوں سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر بھی کبھی کبھی سوچتی تھی، کیا واقعی روبی نے مجھے بالکل فراموش کر دیا؟ شادی کسی سے ہو، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ خیام نے مجھ کو خواب ضرور دکھائے، مگر شادی اپنی ہم پلہ سے کر لی۔ اس روز میرا دل بڑا بے قرار تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو احتشام بھائی تھے۔ بتایا کہ میں پرسوں امریکہ جا رہا ہوں، تم نے روبی کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دو۔ یہ روبی کے کزن تھے، ان کا گھر بھی قریب تھا، بس سلام کہہ دیجیے گا۔ ایک بات پوچھوں؟ وعدہ کرو صحیح صحیح بتاؤ گی۔ ہاں پوچھئے۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ان کے پوچھنے پر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا، ایک دوست پر اعتبار کیا تھا، اس نے مجھے لوٹ لیا۔ پھر میں نے ساری باتیں ان کو بتا دی۔ آخر میں کہا، اگر خیام سے ملو تو اسے کہنا کہ روبی نے مجھے کہا تھا کہ تم کو آزمانا ہے، اور یہ پلان بھی اس نے بنایا تھا۔ یہ بات تم کو آج تک نہ بتا سکی، مگر تم نے بھی پرواہ نہ کی۔ زمین اور آسمان کے فرق کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کیا، اہمیت ہی نہ دی کسی بات کو۔ بھلا وہ کیا زندگی بھر کا ساتھ نبھا سکتا تھا؟ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، احتشام بھائی بولے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو صاحبہ، اور روبی سے بھی اچھی اور خوبصورت۔ اسے زیادہ گن ہے تم میں۔ حقیقت یہ ہے کہ بات دراصل طبقے اور کلاس کی ہوتی ہے۔ اس نے وہی کیا جو اعلیٰ کلاس مڈل کلاس سے برتاؤ کرتی آئی ہے، ورنہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہ تھا اس کے لیے۔ احتشام بھائی خود روبی کی کلاس کے تھے، خیام کے ہم پلہ، مگر مجھے لگا کہ وہ سچ بول رہے ہیں، میری حمایت کر رہے ہیں۔ مجھے وہ اپنے ہمدرد لگے۔ روبی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، سو ہو گئی، مگر بہت مدت بعد۔ جب وہ امریکہ سے لوٹی تو میرے اسکول آئی۔ میں ہیڈ ماسٹر نہیں تھی، وہ غمزدہ ٹوٹی پھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی بد نصیبی کا اعتراف میرے سامنے کر لیا۔ اس نے کہا، صاحبہ میں نے تم دونوں کو اتنے دکھ دیے کہ خود دکھی ہو گئی ہوں۔ خیام کو تم سے اور تمہیں اس سے بدل کرنے کے لیے میں نے بڑے جھوٹ بولے، مگر اب اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے وہ خود بھی خوش نہیں رہتے۔ میں نے تمہاری طرف سے بہت بدگمانیاں اس کے دماغ میں ڈال دی تھی، پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولا، اب تک تم کو ہی یاد کرتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں اس کی کلاس کی نہیں، پھر بھلا وہ مجھے کیسے یاد کر سکتا ہے؟ تم اس کے لائق تھی، اس نے تم کو پا لیا اور بس۔ اس نے آنسو پی کر کہا تھا۔ اس ملاقات کے بعد روبی واپس نہیں آئی۔ شاید وہ میرے سامنے اعتراف جرم کرنے آئی تھی اور اپنی روح کو ہلکا پھلکا کر کے چلی گئی، مگر آج تک میری روح بے سکون ہے۔ کسی کی یاد مجھے جینے نہیں دیتی۔ اے کاش کہ میرا دل
اس شخص کو بھلا دے جس نے کاغذ کے ایک پرزے پر محض 2-4 جملے لکھ کر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے چین و بے قرار کر دیا، اور میں آج بھی اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں جی رہی ہوں۔